ہم آپ کو مفکر کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ISI کے سابق آفیسر کی کتاب سے اقتباس لے کے آئے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے حساس ادارے کس طرح سے ہر محاذ میں ملک کے مفادات کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کتاب میں پریم نگری کے عنوان سے درج کیا گیا ہے، جس میں بھارتی سفارتکاروں کی نشے اور جنسی تسکین کی لت کو بھانپتے ہوئے ہمارے حساس اداروں کے اہلکاروں نے مشن لو برڈ کا آغاز کیا اور کامیابی سے پاکستان میں قائم بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر مکمل معلومات حاصل کر لی۔ صفحہ نمبر 130، پریم نگری، آغاز۔ بھارت نے پاکستان میں اپنے سفارت خانے میں کسی مسلمان یا سکھ اہلکار کو کم ہی تعینات کیا ہے۔ یہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے جو قابل فہم ہے، اور جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ سکھوں اور مسلمانوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور اس بے یقینی کی انتہا یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں سے اتنے خائف ہیں کہ گھریلو ملازمین تک بھارت سے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ بھارت میں چونکہ تعلیمی معیار خاصا بہتر ہے اور ان کی شہری آبادی کی شرح خواندگی نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے اکثر اوقات خاصے پڑھے لکھے نوجوان انتہائی معمولی نوکری کے لیے بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، مگر یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ گھریلو کاموں سے جلد اکتا جاتے ہیں اور انہیں اپنی ڈگریاں زہر لگنے لگتی ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو، پولیس اور راہ کے بعض ایجنٹوں کو بھی گھریلو ملازمین کے طور پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے افسران کی ہر وقت خدمت کر سکیں اور معمولی ملازمت کے پردے میں بھارتی خفیہ منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور ہمیں ان کے نوکروں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ موہن ایک بھارتی سفارتکار کا گھریلو ملازم تھا۔ ایک روز وہ مارکیٹ میں قالین اور سمگل شدہ اشیاء بیچنے والے پٹھانوں سے رازدارانہ طریقے سے چرس خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ انتہائی محتاط اور خفیہ انداز میں مختلف پٹھانوں سے چرس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر وہ پٹھان اس کو پولیس یا کسی خفیہ محکمے یا انسداد منشیات کے اسکواڈ کا رکن سمجھ کر اسے دھتکار دیتے۔ اس کی بےتابی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چرس کا عادی ہے اور بھارت سے جتنا سٹاک لایا تھا ختم ہو چکا ہے، اور اب اسے شدت سے کالی ماتا کی تلاش ہے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس کی اس طرح سے نگرانی کی جائے کہ اس کی قوت برداشت کا امتحان بھی ہو جائے۔ ایک روز جب وہ معمول کے مطابق بے چین اور بے قرار چرس کی تلاش میں ان پٹھانوں کی منت سماجت کر رہا تھا، ہمارا اپنا پٹھان کندھے پر قالین لٹکائے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے موہن سے قالین خریدنے کے لیے کہا، مگر موہن نے قالین خریدنے سے تو حتمی طور پر انکار کر دیا، مگر حسب توقع سوال کیا، خان، چرس ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پٹھان نے اس کے سوال پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے مارکیٹ میں خریداروں کے ہجوم سے پرے ایک کونے میں آنے کا اشارہ کیا۔ اب موہن کے چہرے پر باغ و بہار کی کیفیت تھی۔ پٹھان کا یہ مثبت اشارہ ایک جاں بلب شخص کے منہ میں امرت رس ٹپکانے والی بات تھی۔ مارکیٹ کے قدرے ویران کونے میں پہنچ کر ہمارے پٹھان نے موہن سے اس کی شناخت پوچھی اور یہ تسلی کرنا چاہی کہ کہیں وہ پولیس کا آدمی تو نہیں۔ موہن نے اسے اپنے سفارت خانے کا شناختی کارڈ دکھایا۔ ہمارا تربیت یافتہ کارکن بھی مکمل تسلی کے موڈ میں تھا۔ اس نے موہن سے کہا، او بابا، ہم کو یہ کیا دکھاتا، ہم یہ نہیں پڑھ سکتا، اگر تم ہندو ہے تو اپنی اصلی شناخت کراؤ۔ موہن اس حد تک بے قرار تھا کہ وہ پٹھان کو قریبی جھاڑیوں میں لے گیا اور اپنی پتلون کے بٹن کھول کر اپنے ہندو ہونے کا یقین دلا دیا۔ اس واردات کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ موہن کو ہمارے آدمی پر کسی قسم کا شک نہ گزرے، اور دوسرے اس کی طلب کی شدت کا اندازہ بھی ہو جائے۔ آپریشن کا پہلا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ پٹھان نے اسے مغرب کی نماز کے بعد ملنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم سگریٹوں کے پیکٹ میں چرس سے بھرا ہوا ایک سگریٹ رکھ دے گا اور اس کا قیمت 20 روپے لے گا، بولو منظور ہے؟ موہن نے جواب دیا، خان صاحب، ایک سگریٹ کی قیمت 20 روپے؟ ہم تو غریب آدمی ہیں، اتنی رقم کدھر سے لائے گا؟
کچھ کم کرو، اس نے بنیے والی منت سماجت شروع کر دی۔ دیکھو، تم کو خریدنا ہے یا نہیں؟ ہمارا ٹائم ضائع مت کرو، معلوم ہے پکڑا گیا تو جیل تمہارا باپ کاٹے گا۔ جاؤ بابا جاؤ، اپنا راستہ پکڑو، ہم کو سگریٹ نہیں بیچنا۔ پٹھان یہ کہہ کر چل دیا۔ موہن کی تو گویا موت قریب آ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے منتیں کرتا ہوا چلتا رہا۔ اچھا خان صاحب، ہم کو منظور ہے، پر چیز اچھا ہونا چاہیے اور ہم شام کو پہنچ جائے گا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی سانسوں کی نالیوں میں کالی ماتا کا رس ٹپکنے والا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی طے شدہ مقام پر پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے پٹھان سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کی اور کئی وعدے بھی کیے تاکہ سپلائی میں تسلسل رہے۔ چرس والا سگریٹ اس کی جیب میں تھا اور ہمارا ڈالا ہوا کانٹا حلق تک اس مچھلی کے وجود میں پھنس چکا تھا۔ موہن کو چرس کی سپلائی کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت جلد اس کی جیب خالی ہونے لگی۔ اپنے ذرائع کے حوالے سے وہ قطعی طور پر اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس سے ہاتھ کھینچنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے پٹھان سے ادھار کا سلسلہ شروع کرنے کی درخواست کی۔ دیکھو بابا، ادھار محبت کا کینچی ہے، ہم کو یہ سودا ادھار نہیں ملتا، نقد پیسے دیتا ہوں اور ادھر پولیس کا ڈر بھی رہتا ہے۔ جاؤ بابا جاؤ، اپنا راستہ نہ۔ یہ کہہ کر ہمارا پٹھان پھر چل پڑا۔ نہیں خان صاحب، ہم بندوبست کرے گا، آپ کل ضرور آنا۔ موہن نے اس سے وعدہ لے لیا۔ دوسری ملاقات میں ہمارے پٹھان نے کہا، دیکھو ہم کو اپنا گھر دکھاؤ، ہم تم کو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، ویسے بھی تم پردیسی ہے، پر دیکھو اگر ہمارا پیسہ مارا تو ہم تمہارے صاحب کو بول دے گا۔ موہن بہت خوش ہوا اور پٹھان کو اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ پٹھان وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ ہمارا آپریشن مرحلہ وار پروان چڑھ رہا تھا۔ پٹھان نے موہن سے دوستی کر لی اور یہ تعلق کاروبار سے زیادہ دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ پٹھان نے پہلے اسے کہا، دیکھو جو ہمارا سامان نہیں بکتا وہ ہمیں واپس نوشہرہ لے جانا پڑتا ہے، بس کا کرایہ بہت لگ جاتا ہے۔ اگر میں یہ سامان یہاں رکھ جایا کروں اور صبح کو یہاں سے لے آیا کروں تو کیسا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، تم سامان یہاں چھوڑ دیا کرو۔ موہن آمادہ ہو گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اب اسے چرس ملتی رہا کرے گی اور ادھر موہن کے سر پر ادھار بھی کافی ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اس طرح پیسہ ادا کرنے کا مرحلہ شاید چند روز اور ٹل جائے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ موہن نے پٹھان سے کہا، دوست اب بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی ہے، تم کہاں نوشہرہ جاؤ گے؟ یہیں رات گزار لو۔ ہمارا تیر عین نشانے پر لگا۔ ہمارا پٹھان ہندوستان کے اونچے درجے کے سفارتکار ڈھوڈی کے گھر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جی ہاں، کتاب کا نام ہے حساس ادارے، انگریزی ایڈیشن کا نام ہے پروفائلز آف انٹیلیجنس، سنِ اشاعت ہے 2004۔ یہ کتاب سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹر جنرل ISI بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید احمد ارشاد ترمذی نے لکھی ہے۔ ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اس سے ہمیں بہت بہت سپورٹ ملے گی۔